सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साल भर जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मुसलमानों के दरमियान ज़मीन पर भेज दे ताकि हम उनकी ज़ियारत करें कि जो इबादत हम नहीं कर सकते और वो मुसलमान जो इबादत कर रहे हैं हमें उनकी ज़ियारत करने का मौका दे। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो कौन सी इबादत है जो नहीं कर सकते? वो सिदरा पे रह करके आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं और कहते हैं कि जो मैं नहीं कर सकता वो जमीन वाले कर रहे हैं तो मुझे उनके पास जाने दे ताकि मैं उनकी ज़ियारत करूं। कौन सी इबादत? जिब्रील अलैहिस्सलाम खाते तो नहीं है कि अपने बर्तन का लुक्मा उठाकर किसी के मुंह में डाल दें। ये वही इबादत है जो जिब्रील के बस की नहीं और अल्लाह आपको करने की तौफीक अता करता। जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी की पीठ पे हाथ रखकर उसका गम दूर नहीं कर सकते बज़ाहिर, तो ये तौफीक अल्लाह ने आपके नसीबे में रखी है। अपनी जरूरत की चीज उठा करके जिब्रील किसी को दे तो नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको इंसानी जरूरियात से पाक रखा है। तो ये काम हम कर सकते हैं, किसी का दिल खुश करना, किसी के गमों को दूर करना, किसी का दुख बांटना, किसी का दर्द बांटना। तो गर्ज के ये है कि इंसान की कदर नहीं कर। इंसान क्या है पहले समझने की जरूरत यह है कि इंसान क्या है। अल्लाह ने कुन फरमा कर के कायनात को पैदा किया, आसमान पैदा किया कुन कहकर, जमीन पैदा किया कुन कहकर, चांद पैदा किया कुन कहकर, सितारे पैदा किए कुन कहकर। इंसान को कुन कहकर पैदा नहीं किया। अगर चाहता तो इंसान को कुन कहकर के पैदा करता, इंसान भी पैदा हो जाता। खुद फरमाता है खलक़्तु बियदैया कि मैंने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अपने कुदरत के हाथों से बनाया। फिर कैसे? फरमाया कि अपनी सूरत पर बनाया। इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो छोटी कायनात बनाया। यानी अगर अल्लाह की पूरी कायनात किसी एक मखलूक में सिमट आती है तो उसको इंसान कहते हैं। इंसान क्या है? जब अल्लाह तबारक व ताला ने बशक्ल आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया तो अभी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह नहीं डाली, तो शैतान जो फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था वो फरिश्तों के साथ आया और देख करके घूमने लगा और देख कर कहता है कि इसमें तो कोई खास बात नहीं है, इसके पूरे जिस्म में जगह जगह सुराख है, अगर इसको खाना ना मिले ये चलने के काबिल नहीं रहेगा और ज्यादा खा लेगा तो भी चलने के काबिल नहीं रहेगा, सुस्त होके गिर पड़ेगा, कोई दमखम नहीं है इसमें। मगर समझ में नहीं आता कि फिर अल्लाह ने इसको अपना खलीफा बनाया क्यों? फरिश्तों ने तो पूछा कि कोई दमखम नहीं होता तो अल्लाह ने इसको फरिश्तों पे फौकियत क्यों दी, इसको अपना खलीफा क्यों बनाया? तो उसने चारों तरफ घूम करके फिर कहा इसके पूरे जिस्म में आंख से लेकर पैर तक, सर से लेकर पैर के नाखून तक कोई खास बात नहीं है, अलबत्ता इसके सीने में बाईं तरफ उल्टी तरफ एक पेटी है और वो पेटी तक मेरी नजर नहीं जाती। शायद इंसान की तरक्की और कामयाबी का राज यही पेटी है और उसी पेटी को आप और हम दिल कहते हैं। और यही बात सही भी है कि इंसान के सीने में जो बाईं तरफ दिल है वही इंसान के लिए सब कुछ है। वरना आंख तो हमारे पास है तो कुत्तों के पास भी तो आंख है, बल्कि हमारी आंख कुत्तों से कम देखती है क्योंकि हम अंधेरे में देख नहीं सकते, लेकिन कुत्तों की आंख अंधेरे में भी देख लेती है। हमारे पास नाक है, कुत्तों के पास भी नाक है। हमारा हाल ये है कि हम बहुत दूर का सूंघ नहीं सकते, लेकिन कुत्ता बहुत दूर का सूंघ लेता है। बहुत दूर की बू कुत्ते और बिल्ली की नाक में आ जाती है। तो कान, नाक, आंख में फर्क क्या है? बल्कि बाज मामलात में जानवर हम पर सबकत ले गए हैं। अगर आप और हम ये समझते हैं कि मोटे जिस्म की बुनियाद पर हम अशरफुल मखलूकात है तो हमसे ज्यादा जिस्म मोटा तो हाथी का है।
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، اس سے لڑتے پھرتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم سے زیادہ بہادر تو شیر ہے۔ اگر ہم لمبے قد کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے تو ہم سے زیادہ اونچا قد تو اونٹ کا ہے۔ تو نہ موٹے ہونے کی بنیاد پر، نہ بہادر ہونے کی بنیاد پر، نہ لمبے ہونے کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات اگر ہیں تو یہ جو سینے میں بائیں طرف پیٹی ہے یہ دل ہے، اسی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور وہ بھی دل سنورنے کی بنیاد پر۔ اگر دل سنوار لو تو فرشتوں سے اونچے ہو جاؤ، اگر دل سنور گیا تو فرشتوں سے افضل ہو گئے، اور دل بگڑ گیا تو کتا ہم سے بازی لے گئے، کتے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن اب بات دل کے بگڑنے اور سنورنے کی ہے۔ اب یہ دل ہی کسی کے لیے صاف نہیں، دل ہی کسی کے لیے اجلا نہیں، لوگوں کا بغض اس میں، لوگوں کا کینہ اس میں، گندگی اس میں۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز ہماری مصیبتیں دور نہیں کرتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوگی؟ وہ تو بالکل یہی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے کنویں کے اندر کتا گر کر کے مر گیا، وہ پہنچا لوگوں کے پاس، مولوی صاحب مسئلہ بتائیں، کتا گر کے مر گیا ہے، کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پورا پانی نکال کر کے پھینک دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ آیا پورا کنواں کھروڑ کھروڑ کر کے پانی پھینک دیا، ایک قطرہ نہ بچا۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ پورا پانی نکال کے پھینک دینا، کنواں پاک ہو جائے گا، اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا پورا پانی نکال کے پھینک دینا، پہلے پانی تو اسی کو پلاؤں گا پھر دوسروں کو پلاؤں گا۔ نکالا پانی اور دیا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ پانی پورا نکال کے پھینک دے، کنواں پاک ہو جائے گا، تو پہلے آپ شروعات کریں، اس کے بعد دوسروں کو پلائیں گے، خود پئیں گے۔ تو جیسے ہی مولوی صاحب نے دیکھا تو اس کے اندر تو بال تھے، کہا یہ لے جا پانی، میں نہیں پیتا، اس میں تو کتے کے بال ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ پاک ہو جائے گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا چل تو ذرا میں بھی دیکھوں تو نے کتنا نکالا۔ پانی تو اس نے پورا نکالا، لیکن وہ کتا اسی کے اندر رکھا۔ تب جب کتا اس کے اندر ہے تو پانی جتنا آتا جا رہا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا حال یہی ہے کہ یہ جو دل کے اندر انا کا کتا، دل کے اندر بغض کا کتا، دل کے اندر حسد کا کتا، دل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی نفرتوں کا کتا بیٹھا ہوا ہے، اب اسی پر اللہ اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتا اندر رہے گا تو یہ زبان کا ذکر کیا فائدہ کروائے گا؟ یہ نماز میں جو سر پٹک رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہمارے اندر غرور آ گیا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں تو باجماعت ادا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں میرے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ یہ کینے کا حال ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو تو مردار کتے کی جگہ دے رکھی ہے، تو پھر ہمارے سجدوں کا کیا، ہماری دعاؤں کا کیا، ہماری عبادتوں کا کیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل صاف نہیں رکھ سکتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جو ہے اپنے قلب کو صاف نہیں رکھ سکتا۔ عداوت، نفرت، بغض، کینہ، گویا کہ انسان انسان کو نہیں پہچان رہا ہے۔ ارے انسان وہ ہے جب تک کہ انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں، سب سے قریبی رستہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، سب سے جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کا قرب پالو گے۔ انسان ہر عبادت کرنا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ پیار نہیں کرنا چاہتا، انسان کے ساتھ محبت نہیں کرنا چاہتا۔ گھر گھر نفرتوں کی آگ ہے، محلے محلے نفرتوں کی آگ ہے، ملتے ہیں تو محبت سے، لیکن دلوں کے اندر نفرتوں کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے جب ملیں گے تو انتہائی پرتپاک انداز سے ملیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہوگی، ان کے دلوں میں نفرتوں کی آگ جل رہی ہوگی۔ مسلمانوں میری بات کو دل پہ لکھ لینا، تمہارے سجدے تمہاری قسمت نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کی کیفیت
نہیں بدلوگے, مومنین کے لیے جب تک دل پاک نہیں کروگے اس وقت تک نہ دعائیں قبول ہوگی نہ نمازیں قبول ہوگی. سب سے پہلا وظیفہ مومن کا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے, انسان کا احترام کرے, انسان کی تعظیم کرے, انسان سے محبت کرے, انسان کو پیار دے. آئیے دیکھیں تو صحیح میرے رسول کا انداز کیا تھا. ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں پیشاب. میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو غصے میں آ جاتا, شاید بیچارے کو 2-4 ڈنڈے پڑ جاتے. لیکن قربان جائیں, صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ پیشاب کر رہا ہے مسجد میں, صحابہ دوڑ پڑے اس کو مارنے کے لیے. آقا نے فرمایا رکو, کوئی اس کو نہیں مارے گا, اور فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو. اس کو آدھے سے نہیں اٹھایا. توجہ فرمائے, ایک طرف مسجد کا تقدس ہے, وہ بھی گھاچی واڑ مسجد کا تقدس نہیں, مسجد نبوی کا تقدس ہے, جہاں پر 1 رکعت 50,000 رکعت کے برابر ہے, اور وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھو انسان کیا ہے, آقا سے پوچھو انسان کیا ہے. انسان کو نہیں سمجھ پایا. چھوٹی کائنات ہے اللہ کی انسان. اللہ کی کائنات چھوٹی کائنات کا نام ہے. یہ 5 فٹ کا انسان 5 فٹ کا نہیں ہے. اللہ نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. سرکار نے رک جاؤ, کوئی نہیں اس کو ہاتھ لگائے گا, پیشاب کر لینے دو. کیونکہ اگر آدمی آدھا پیشاب کرے اور کوئی اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو سرکار نے اس کو پوری پیشاب کرنے دی. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو دیکھا کہ آقا دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھاگنے لگا. سرکار نے اس کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا اللہ کے بندے, یہ اللہ کا گھر ہے, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو مارنے دوڑ رہے تھے, آقا نے فرمایا تم لوگ پانی لاؤ اور مسجد کو دھو ڈالو. مارنے والوں کو کہا مسجد دھو ڈالو, اور اس سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر جو ہے پیشاب نہیں کی جاتی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جھڑکتے ہیں, ان کا دل دکھاتے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ کسی مسلمان کا دل دکھانا, کسی مومن کا دل دکھانا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرو, اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز جب تک پسند نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. میرے پیارے آقا